بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد امیر المؤمنین، امام المتقین و امام المسلمین، عظیم نڈر و بے باک مجاہد، جان بطول و سرتاج بطول، داماد رسول، بابا حسن و حسین، فاتح خیبر، قاضی القضاء، شیر خدا، حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ اب بچپن میں نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایمان لے آئے اور نبی علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہوئے، اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور نبی علیہ السلام کی صحابیت میں بھی شامل ہیں۔ تمام غزوات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو رفاقت رہی اور آپ سر فہرست رہے، سوائے ایک غزوہ کے، غزوہ تبوک کے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر مدینہ میں رک جانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ جناب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 18 ذی الحج کو آپ شہادت ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چہارم بنایا گیا اور آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی فضیلت کے اندر مختلف روایتیں موجود ہیں، ان میں سر فہرست ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو 7 حرفوں پر نازل کیا گیا اور ہر حرف کا ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے ہر حرف کے ظاہری علم سے بھی نوازا ہوا تھا، باطنی علم سے بھی نوازا ہوا تھا۔ حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں اے ایمان والوں کا خطاب ہو مگر اس میں علی سر فہرست اور امیر نہ ہو۔ یعنی جس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا القابات آئے ہیں، آمنو کے القابات آئے ہیں، یہ ذکر ہوا ہے، ایمان والوں کو خطاب ہوا ہے، اللہ جل شانہ نے ان سے کلام کیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں حضرت علی المرتضیٰ سر فہرست ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، کہ جو چاہتا ہے کہ زندگی میرے جیسی گزارے اور موت بھی اس کی میرے جیسی ہو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انداز بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، اور وہ اس شہر کو حاصل کرنا چاہتا ہو جس کو اللہ نے، یاقوت کے اس شہر کو جس کو اللہ نے اپنے دست رحمت سے بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ میرے بعد علی کو دوست رکھے۔ نبی علیہ السلام کے اس چمکتے دھمکتے ستارے کی فضیلت کو ان کے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اسی دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مجمع عام میں اعلان کیا اور فرمانے لگے کہ کل تم اس ایک ایسے شخص سے جدا ہوئے ہو کہ جس کے علم کے اندر نہ اولین اس کے مقابلے میں تھے نہ مابعد والے اس کے علم کو پہنچ سکیں گے، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جس کو نبی علیہ السلام بھیجا کرتے تھے اور جھنڈا دیا کرتے تھے اور وہ واپس نہیں پلٹتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اور فرمانے لگے کہ وہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے نہ سونا چھوڑا ہے، نہ چاندی چھوڑی ہے، نہ درہم و دینار چھوڑے، نہ درہم و دینار چھوڑے۔ یعنی یہ فضیلت تھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے خلافت کے مسند پر بیٹھنے کے باوجود انہوں نے دنیا کو فوقیت نہیں دی، بلکہ جب دنیا سے گئے تو بے سر و سامان گئے، صرف اپنے اعمال اور اپنی نیکیاں لے کر گئے، دنیا کی دولت کو جمع نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی ارباب اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبق حاصل ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملے میں فیصلہ کرنے لگے تو وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی گئی، آپ نے وہاں پہ فیصلہ فرمایا تو کیا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آپ کو علمی اعتبار سے اور فیصلوں کی پرکھ کے اعتبار سے اور حق کی طرف زیادہ پہنچنے کے اعتبار سے صحابہ اکرام کے اندر شروع سے ہی ایک عظیم اور منفرد مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے صحابی ہیں اور جان بطول ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صحابہ اکرام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جن کو جنتی سرداروں نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے، ان کے والد گرامی ہیں، تو کیوں نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو۔ 18 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں، چونکہ آپ جب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کا دارالخلافہ آپ نے کوفہ کو بنایا، تو وہاں پہ صبح کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے آپ پر حملہ کیا، اور اس طرح آپ 3 راتوں کے بعد 21 رمضان المبارک کو اس دار فانی کو رخصت کہتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ہمیشہ ہم کبھی بھی صحابہ کرام کی مدحت اور ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ صرف اپنے جو ہے وہ حاضری لگوانا مقصود ہوتا ہے اور ان لوگوں میں شامل ہونا مقصود ہوتا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ اور تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں دعا کرتے رہنے چاہیے کہ یہ رشد و ہدایت کے جو ستارے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ ہمیشہ ان لوگوں میں رکھے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر کرے کہ ہم دنیا سے جب رخصت ہوں تو صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں اور ہمارے دل کے اندر اہل بیت کا احترام ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔